اور ابھی ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ مسٹر رومیل رائے صاحب ہماری رہنمائی کریں گے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کرنے میں، اور آج ہمارے لیے جو ٹیکسٹ ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں سے 29ویں آیت تک۔ آج کی تلاوت جی۔ تھواتیرا کی کلیسیا کو پیغام، اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزیبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کہ کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تھواتیرا کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کا مطالعہ ہم جاری رکھیں گے۔ یہ خط بڑا اہم ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ جو سیالکوٹ کنونشن کی علل صبح عشائے ربانی کی عبادت میں اتوار کو شریک ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ میں نے سیالکوٹ کنونشن پر اپنے آخری پیغام کے لیے اسی خط کا چناؤ کیا، اور میں نے تقریباً 50-55 منٹ تھواتیرا کی کلیسیا پر ایک پیغام دیا اور بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن ہم یہاں پر تھواتیرا ہی کی کلیسیا کا مطالعہ کر رہے تھے جب اچانک ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ 22 تاریخ اور پھر 29 تاریخ بھی گزر گئی، اس کے بعد پہلا اتوار بھی گزر گیا، اور ہم نے تھواتیرا پر کوئی پیغام نہ سنا۔ تھواتیرا پر اس کلیسیا پر میں 3 پیغامات آلریڈی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ تھواتیرا میں خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، اور اس کے پاؤں خالص پیتل سے بنے ہیں کی مانند ہیں۔ اس نے 19ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے
ان کے کاموں، محبت، ایمان، خدمت، صبر اور پچھلے کاموں کی نسبت موجودہ کاموں کی تعریف کی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خداوند اس کلیسیا کو بہت زیادہ اس کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک ایک چھوٹے سے لفظ کے وسیلے سے خط کی ٹون بدل گئی، اور وہاں پر لکھا ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ جو آخری پیغام میں نے تھواتیرا کی کلیسیا پر سینٹ پال پریسبیٹرین چرچ میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ اسی آیت پر تھا، جس میں ہم نے ایزبل کی مکاری، اس کے گناہ اور تھواتیرا میں اس کی موجودگی پر غور کیا تھا کہ اگرچہ ایزبل صدیوں پہلے کا پرانے عہد نامے کا ایک کردار ہے، لیکن اس کی تعلیم، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی بدعت کی گونج ہمیں تھواتیرا کی کلیسیا میں بھی سنائی دیتی ہے۔ اور اب خداوند یسوع مسیح تھواتیرا کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے جتنی مرتبہ بھی گناہ کا ذکر کریں گے، بدعت کا ذکر کریں گے، وہ ہمیشہ اس کو ایزبل کے ساتھ جوڑیں گے۔ جہاں کہیں ایزبل کا لفظ آئے اس خط میں، یا عورت کا، کسی خاتون کا جو بدی اور گناہ کی علمبردار ہو، تو سمجھیں کہ وہ ایزبل کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایزبل کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور بعد ازاں مجھے پتا چلا کہ بہت سے لوگوں نے پہلی مرتبہ ایزبل کے کردار کو اس انداز سے سنا، اور اس کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی۔ کس کو توبہ کرنے کی مہلت دی؟ ایزبل کو۔ اور ایزبل سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو ایزبل کی جیسی تعلیم پر کو مان رہے تھے۔ تھواتیرا میں جو بت پرست لوگ تھے، جو جنسی بے راروی، جو بے حیائی، بتوں کی عبادت، مندروں کے کھانوں میں شریک ہوتے تھے، ان کے بارے میں خدا بیان کر رہے ہیں۔ وہ تعلیمات جو ممنوع قرار دی گئی تھیں، وہ تعلیمات جن کے بارے میں خدا نے آغاز ہی سے منع کیا تھا، وہ لوگ تھواتیرا میں جو اس تعلیم کو مان رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو توبہ کرنے کی مہلت دی۔ یہ بات محض ایک خاتون کی بات نہیں ہے، یہ محض ایک ایزبل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ایزبل جیسی تعلیمات کو ماننے والے لوگوں کے بارے میں۔ وہ لوگ جو ان بدعات کا شکار تھے، وہ لوگ جو ان تعلیمات کو مان رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو توبہ کی دعوت دی۔ یہاں پر یونانی زبان میں جو لفظ لکھے ہیں ان کا مطلب ہے کہ میں نے ان کو ایک خاص وقت دیا، کرونو، تاریخ، مدت، وقت، اس کا مطلب ہے۔ اسی لیے ہم کرونولوجیکل جب لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاریخی ترتیب کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا۔ کرونو، زمانہ، مدت، وقت، یہ اس کا مفہوم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو وقت دیا، میں نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی، میں نے ان کو ایک خاص وقت دیا
کہ اس وقت میں توبہ کر لیں, اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, مڑ جائیں, خدا کی طرف رجوع کریں. لیکن اس آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایسا نہ کیا. یہ آیت 21ویں آیت خدا کے صبر اور اس کے رحم کا بیان بھی کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے, وہ ان کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آتا ہے, وہ ان پر رحم کرتا ہے, اور وہ یہ توقع کرتا ہے کہ گنہگار گناہ سے چھٹکارا حاصل کر لے. وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ جو غیر اخلاقی گناہوں میں شریک ہیں, وہ ان تمام گناہوں کے مرتکب لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے گناہ کو ترک کر دیں اور خداوند کی طرف رجوع کریں. لیکن تھواتیرا کے لوگ اس معاملے میں بدقسمت ثابت ہوئے, انہوں نے توبہ نہیں کی. اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ میں نے اس کو توبہ کی مہلت دی, مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی. اگر آپ اس آیت میں دونوں فریقین کو یعنی خدا کو اور گنہگار لوگوں کو دیکھیں گے, آپ خدا کے ترس کو دیکھ رہے ہیں, آپ خدا کے رحم کو دیکھ رہے ہیں. کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. حزقیل اپنی کتاب اس کے 33ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں, اور پطرس اپنے دوسرے خط اس کے 30 باب اور اس کی 9ویں آیت میں اس بات کا بیان کرتا ہے کہ خدا ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ توبہ کی مہلت دیتا ہے. اب دوسری طرف دوسرا فریق ہے گنہگار انسان. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. خدا نے تو موقع دے دیا, خدا نے تو مہلت دے دی توبہ کرنے کی, لیکن اب ان لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ خدا کے حضور میں اعتراف کر کے اپنے گناہوں کو ترک کرتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے خدا کے فضل, اس کے رحم, اس کی محبت کو رد کر دیا, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. انہوں نے توبہ نہیں کی, انہوں نے توبہ کے موقع کو گنوا دیا, انہوں نے کھو دیا توبہ کرنے کے موقع کو. میرے عزیزوں, میں آج صبح آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ خدا نے تھواتیرا کی کلیسیا کو توبہ کا موقع دیا. خدا یہ موقع, یہ اپرچونٹی ہم میں سے ہر ایک کو دیتا ہے. ہم میں سے ایک ایک کی زندگی میں خدا یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ جب خدا ہمیں اپنے رحم سے, اپنے فضل سے یہ موقع فراہم کرے کہ ہم توبہ کر لیں. کتنی مرتبہ آپ نے یہ محسوس کیا جب آپ نے خدا کے پاک کلام کو پڑھا یا آپ نے اس کو سنا, آپ نے یہ محسوس کیا کہ خدا آپ کو توبہ کا موقع دے رہا ہے. خدا آپ کو اپنے فضل سے یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ توبہ کر لیں. کتنی مرتبہ آپ نے اپنے دل پر خدا کی دستک کو محسوس کیا, اور آپ نے محسوس کیا کہ آج یہ وقت ہے کہ میں خداوند کے پاک کلام کو غور سے سن کر قبول کر کے توبہ کر لوں. کتنے موقع آج تک آپ نے توبہ کے گنوائے ہیں. آپ شخصی طور پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیجئے. کتنی مرتبہ خدا نے آپ سے کلام کیا, کتنی مرتبہ خدا کے پاک کلام نے آپ کے دلوں میں اس بات کو ڈالا کہ آپ توبہ کر لیں. یہ زندگی عارضی ہے, یہ زندگی چند روزہ ہے, اور اس کے بعد ابدی زندگی میں موت سے, ہلاکت سے اور گناہوں کی سزا سے بچ جائیں اور توبہ کر لیں. لیکن آپ نے اس موقع کو گنوا دیا. جب خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا کہ آپ توبہ کریں, لیکن آپ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کیا. یہ ڈھٹائی, یہ گناہ پر قائم رہنے کا
جو ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے، ہم تھواتیرا کی کلیسیا میں بھی دیکھتے ہیں اور آج شخصی زندگیوں میں بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ لوگ اگرچہ اپنی باتوں کو، کاموں کو گناہ تو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک اور سنگین بات ہے۔ خداوند اس کو بلا شبہ معاف نہیں کریں گے۔ اسی لیے 22ویں آیت میں یہ لکھا ہے دیکھ۔ یہاں پر لفظ دیکھ بڑا اہم ہے، خاص طور پر تھواتیرا کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط میں یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں، عہد جدید میں لفظ دیکھ بہت مرتبہ استعمال ہوا۔ دیکھ یا دیکھو، خداوند یسوع مسیح نے بھی اس لفظ کو بہت دفعہ استعمال کیا۔ دیکھو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، یہ لفظ بار بار استعمال ہوا۔ اس لفظ کا مفہوم کیا ہے؟ اس لفظ کا مطلب ہے جب خداوند یسوع مسیح یا کوئی اور اس لفظ کا استعمال کرتا ہے دیکھ یا دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کرنے والے ہیں وہ اس کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کی توجہ کسی اور جانب ہے، اگر آپ کوئی اور بات سوچ رہے ہیں، تو لفظ دیکھو آپ کی توجہ کو مبذول کرتا ہے۔ کیا وقت نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر توجہ کریں؟ اب وقت نہیں ہے کہ آپ چرچ میں بیٹھ کر اس وقت آپ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ آپ چرچ میں بیٹھ کر نیند کے مزے لیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ آپ چرچ میں بیٹھ کر اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ آپ چرچ میں بیٹھ کر کسی اور بات کی طرف اپنی توجہ لگائے رکھیں، بلکہ جب لفظ دیکھ آتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں جہاں بھی دیکھو، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب اپنے کام ختم کر دو، اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو باقی تمام باتوں کی طرف سے بند کر دو، اور اب جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے دیکھو، اس کی طرف اپنی پوری توجہ مبذول کر لو۔ یہ اس لفظ کا مطلب ہے، دیکھو یا دیکھ۔ اور یہاں پر اس خط میں یہ لفظ ایک بڑا پر اثر لفظ بن کر آتا ہے، دیکھ۔ خداوند یسوع مسیح توبہ کی مہلت کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے توبہ، میں نے ان کو موقع دیا لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، بلکہ لکھا کہ وہ توبہ کرنا نہیں چاہتی، یعنی ڈیلیبریٹ سن، جان بوجھ کر، دانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو پتا ہے کہ توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتی۔ اور اس بات کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ ہم اپنی شخصی زندگی میں بہت دفعہ جانتے ہیں کہ یہ بات میری زندگی میں گناہ ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس ڈیلیبریٹ سن ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی زندگی میں انتہائی سنگین ہے، اور یہ لفظ دیکھو یہ بیان کرتا ہے کہ غور سے سنیں، آپ کے گناہ کی سزا آپ کو ملنے والی ہے، اور یہ سزا معمولی نہیں ہوگی، یہ بڑی سنگین ہوگی، یہ بڑی ہولناک ہوگی، اور آپ کو اس سزا کو پھر برداشت کرنا ہوگا۔ اس لیے جب آج صبح میں یہ لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھ، تو میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ اب آپ اپنی توجہ خداوند کے پاک کلام کی طرف لگائیں۔ کیا لکھا ہے یہاں پر 22ویں آیت میں؟ دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ یہ اب ایک خطرہ، بہت بڑا خطرہ ہے۔ توبہ کی دعوت دی، توبہ کی مہلت دی خدا نے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے جان بوجھ کر توبہ نہیں کی۔ سمجھانے، اکسانے، بتانے، سنگین باتیں کرنے کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی۔ چونکہ توبہ نہیں کی، ان کاموں کو چھوڑا نہیں، اس لیے
خدا ان سے یوں ہم کلام ہوتا ہے۔ میں آج صبح آپ سب سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ جو گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں خدا ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ڈیلیبریٹ سن کو جو دانستہ گناہ ہے اس کو خدا سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یہاں پر لکھا ہے میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ لفظ ڈالنا، بستر پر ڈالنا، یہ بڑے طاقتور لفظ ہیں۔ ڈالنا، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ ڈالتا ہوں کے لیے جو یونانی لفظ یہاں پر استعمال ہوا اس کا مطلب ہے with full force۔ خدا کہتا ہے کہ میں اپنی پوری طاقت سے، کیونکہ یہاں پر لفظ ہے دھکیلنا، دھکا مارنا، خدا کہتا ہے میں اس کو اپنی پوری طاقت سے بستر پر ڈال دوں گا، میں اس کو سزا دوں گا پوری طاقت کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کون ہے جو خدا کی طاقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ خدا کی طاقت کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ خدا یہاں پر کہتا ہے کہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ اب یہ بستر لفظ یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا کلائنز، اسی سے یونانی کا لفظ ریکلائنر نکلا ہے۔ یہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے اتنا عام لفظ نہیں تھا، لیکن آج بچہ جانتا ہے ریکلائنر کے مطلب کو۔ ریکلائنر ایک ایسی سیٹ جس پر آپ کو دیر تک بیٹھنا پڑے اور آپ اس کو ایک آرام دہ حالت میں لے جا سکتے ہیں۔ جیسے اپنے گاڑی کی سیٹوں کو دیکھا یا اور پبلک پلیسز پہ آپ نے ایسی سیٹوں کو دیکھا جن کو آپ اپنی مرضی سے پیچھے لے جا کر کوچ کی صورت دے سکتے ہیں، صوفہ بنا سکتے ہیں اور اس کو پیچھے تک لے جا سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہی لفظ ریکلائنر ہے جو آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اس لفظ کی تشریح کرنے کے لیے بستر، بیڈ، چونکہ یہ عام لفظ ہے بیڈ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، عام لفظ ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کم از کم 30 کے قریب بائبل کے تراجم ہم نے پڑھے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ بیڈ یا بستر کیا چیز ہے۔ آپ کو وہ 30 تراجم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہم نے اخذ کی مختلف جگہ سے آپ کو ایک ہی جگہ پر اس کتاب میں مل سکتی ہیں، جو سکت میرے سامنے بھی پڑی ہے۔ آپ کو یہ ساری باتیں اس میں اکٹھی مل سکتی ہیں۔ بہت سے تراجم اس کو صرف بستر لکھتے ہیں، کچھ تراجم نے اس کا ترجمہ بیڈ آف سفرنگ کیا ہے، یعنی مصائب کا بستر۔ کچھ نے اس کو سک بیڈ بھی لکھا جس کا مطلب ہے بیماری کا بستر، لیکن ایک ترجمے نے تو انتہا کر دی۔ یہ ایرامک بائبل ان پلین انگلش ہے جس نے اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے انتہا کر دی، اور اس نے لفظ بستر کو سک بیڈ، بیڈ آف سفرنگ کہنے کی بجائے اس کا ترجمہ کفن کر دیا۔ کفن، تابوت جس میں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، کفن، اس نے یہ ترجمہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ یسوع نے کہا ہے کہ میں تجھے تابوت میں ڈال دوں گا، یہ ترجمہ اس نے کر دیا۔ اب یہ بڑا دلچسپ ایشو بن گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس کا پھر اصل میں اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اس کی مختلف تشریحات اس کتاب میں پیش کی ہیں۔ کم از کم آپ کو اس کی 5 تشریحات ملیں گی اس لفظ بستر کی۔ اس سے مراد ہے بیماری۔ آپ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھیے،
زبور 41:30 آیت پڑھیں. ان تمام حوالہ جات میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں متی 9:2 آیت، مرکز 7واں باب اور اس کی 30ویں آیت، بیماری کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا. وہ بستر پر پڑا تھا، مطلب کہ وہ بیمار تھا. خروج کی کتاب 12ویں باب اور 18ویں آیت میں بھی اسی تصور کو بیان کیا گیا، یعنی اس لفظ بستر کو اس سے مراد یعنی وہ بات، وہ اس کو مارے گا اور وہ بستر پر جا لگے گا. یہ اس کا مفہوم تھا. خداوند اس لفظ کو پورے بائبل میں انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اردو زبان میں دیکھیں گے تو اردو میں بھی آپ کو بے شمار حوالہ جات یا لٹریچر میں آپ کو باتیں ملیں گی. مثال کے طور پر ایک محاورہ ہے بستر سے پیٹھ لگ جانا، اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے صاحب فراش ہونا، بہت زیادہ بیمار ہو جانا. سو بستر یہاں پر ان معنوں میں استعمال ہوا کہ خدا اس کو جسمانی طور پر مصیبتوں کا شکار کر دے گا، خدا اس کو بستر پر ڈال دے گا، صاحب فراش کر دے گا، اور وہ کام جو وہ ایزبل کے پیروکار کرتے رہے خدا ان کو اس حالت میں ڈال دے گا کہ وہ اب دوبارہ وہ کام نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب عدالت بھی لیا جاتا ہے. وہ بستر جو یہ جنسی طور پر بے روی کا شکار لوگ جس بستر کو اپنی خوشی اور مسرت اور انصبات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں، چونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی، میں انہوں نے خبردار کیا تھا، انہوں نے خدا کے فضل اور رحم کو رد کر دیا اور اس کی تنبیہ سے بے نیاز ہو کر گناہ میں غرق رہے. اس لیے قادر مطلق خدا کہتا ہے کہ میں ان کے آرام دہ بستر کو دکھ اور اذیت بھرے بستر میں تبدیل کر دوں گا، یعنی میں ان کی عدالت کروں گا. خدا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد موت بھی ہے، جیسا میں نے کہا کہ ایک ترجمے میں اس کا ترجمہ تابوت کیا گیا ہے. یہ انتہائی صورتحال ہے. آپ سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں. اکسیا بادشاہ کے بارے میں خدا نے کہا تھا، اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے، یعنی اس بستر پر جس پر تو لیٹا ہے، اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا. خدا اکسیا کے بستر کو موت کا بستر بنا دیتا ہے. شاید آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہو، بستر مرگ. فلاں شخص بستر مرگ پر پڑا ہے، اپنی موت کے بستر پر پڑا ہے. سو یہ لفظ موت کو استعمال کرتا ہے، اور یہ گناہ کی سزا کی شدت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کی زندگی کو موت میں تبدیل کر دے گا. خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے، انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. لیکن وہی مسیح خداوند اس زندگی کو موت میں تبدیل کر دے گا. وہ پاورفل ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ اگر موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے تو پھر زندگی کو موت میں بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. وہ اس کو موت میں ڈال دے گا. اس سے مراد حتمی سزا بھی ہے، اس سے مراد جہنم بھی ہے، اس سے مراد دوزخ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسیحی ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، جو دانستہ گناہ کریں گے، ان کے گناہ کے نتائج بھی سنگین ہوں گے، اور خدا
ان کو موت کا شکار کر دے گا۔ میرے عزیزوں، آج صبح میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ ڈیلیبریٹ سن سے توبہ کیجئے۔ اگر خدا نے آپ کو مہلت دی ہے، توبہ کیجئے۔ آپ اس کے فضل، اس کے رحم اور اس کے ترس کو رد نہ کیجئے آج صبح۔ اور آج صبح میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص جو آپ اپنے دل سے واقف ہیں، جو بات بھی آپ کو ایسی لگتی ہے جس کو آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، آج صبح اس سے توبہ کیجئے۔ اور اگر آپ نہ توبہ کریں گے تو خدا جو مردوں کو زندہ کرتا زندگی دیتا ہے، وہ زندگی کو موت میں تبدیل کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ جو اس سے زنا کرتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو اس کی جھوٹی بدعتی تعلیم کو قبول کرتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں۔ تھواتیرا کی کلیسیا میں یہ گروہ موجود تھا جو بت پرستی کی طرف مائل تھا۔ پاک کلام میں بت پرستی کو ہمیشہ روحانی زناکاری کہا گیا ہے۔ جب آپ اپنے خداوند کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، خداوند کے نزدیک وہ روحانی زناکاری ہے۔ یہاں پر اس سے مراد وہ لوگ جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو اس کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں اور جو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جنہوں نے توبہ کی دعوت کو بھی رد کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ان کو بڑی مصیبت میں ڈالوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ یہاں پر یہ بڑی مصیبت لفظ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اور یہ دونوں لفظ آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے تھلپسن۔ تھلپسن سے مراد، یہ اس لفظ کا مطلب ہے نچوڑنا یا دبانا۔ جب ہم، اب تو شاید خواتین بہت کم کپڑے نچوڑتی ہیں، لیکن میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا جب گھر میں کھیس یا اس طرح سے بڑی بڑی چادریں ہماری والدہ اور بہنیں دھوتی تھیں، تو اس کے بعد پھر وہ ہمیں کہتے تھے کہ دونوں طرف سے پکڑو اور اس کو لپیٹو، اور یوں زور کے ساتھ ہم ان کپڑوں کو نچوڑا کرتے تھے۔ اس لفظ کا مطلب نچوڑنا یا دبانا ہے۔ عہد جدید میں یہ لفظ عام استعمال ہوا، اور اس کا مطلب عام طور پر دباؤ یا تکلیف یا مشکلات، اظہار ثانیہ اور مشکلات اس کا مطلب ہے۔ دوسرا لفظ میگلین ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے عظیم، بڑا، طاقتور، زور آور۔ اور یہ لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا، میگا۔ میگا لفظ بڑا عام ہے، میگا چرچ، میگا مال۔ میگا مال سے مراد ایک ایسی دکان جو بہت بڑی ہے۔ میگا پروجیکٹ یعنی ایک بہت بڑا پروجیکٹ۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ سولر لگوانا اٹس اے میگا پروجیکٹ، تو بڑا پروجیکٹ تھا ہمارے چرچ کے لیے۔ میگا کا مطلب ہے بڑا، جس میں یہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے بڑے پن کو، اس کی زیادہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ بڑی مصیبت سے مراد ایک ایسا دباؤ ہے جو بڑا شدید ہے، جس کے سامنے کوئی طاقتور دھات بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ وہ اس کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس دیکھے ہیں جس میں آج کل لوگ وہ دباؤ دکھاتے ہیں، جو چیز بھی آپ اس کے نیچے رکھیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔
جب ہم چھوٹے تھے تو ایک اور کام کیا کرتے تھے، ریل کی پٹڑی پہ کوئی سکہ رکھتے تھے، اور جب ٹرین اس کے اوپر سے گزرتی تھی تو وہ سکہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا تھا اور وہ پھیل جاتا تھا۔ میگلین تھلپسن سے مراد ایک ایسا دباؤ، ایسی مصیبت جس کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ہم میں نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو توبہ نہیں کریں گے، جو اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، میں ان کو بڑی مصیبت میں ڈال دوں گا۔ وہ اس مصیبت یا اس بڑی مصیبت، خاص طور پر بڑی مصیبت، اس کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ اسے نکل بھی نہیں سکیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اس بڑی مصیبت کو بیان کرتا ہے برے لوگوں کے لیے، جب خدا ایمانداروں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا اور جو باقی بچیں گے اس دنیا میں ان پر بڑی مصیبت کو بھیجے گا، اور اس وقت بڑے بڑے لوگ پہاڑوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو، لیکن اس وقت ان کو توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ 23ویں آیت اس سے بھی دلچسپ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ فرزندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تعلیم کو رائج رکھا، اگرچہ انہوں نے اس گناہ کے آغاز کو تو نہ دیکھا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو رائج دیکھا دنیا میں، اپنی کلیسیوں میں، اور انہوں نے ان روایات کو برقرار رکھا، اس لیے ان کو فرزند کہا گیا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں غلط روایات کا اجرا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو رائج کر دیتے ہیں ایک مرتبہ تو پھر آنے والی نسلوں کے لیے اس کے بارے میں سوچنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء اجداد نے اس کو رائج کیا تھا، اس لیے یہ بالکل درست ہے۔ میں نے اپنی دیہاتی خدمت کے دوران بہت سے لوگوں کے گھروں میں دیے جلتے ہوئے دیکھے، اور جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ یہ دیا کیوں جلاتے ہیں اپنے گھر میں، یہاں پہ تو بجلی بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ اندر کی کوٹھڑی میں دیا کیوں جلاتے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں پتا، میری اماں بھی بال دی سی دیوا۔ تو ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو بغیر سوچے ہوئے آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے آج صبح آپ کو اس بات کے بارے میں بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے خاندانوں میں غلط تعلیمات، بدعتی تعلیمات کی روایت نہ ڈالیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں اس کو لے کر بڑھتی چلی جائیں گی اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی روایت ایسی ہے جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کلام کے مطابق نہیں ہے، تو ہمیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، خواہ ہمیں جتنی مرضی مشکلات میں سے گزرنا پڑے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اگلے سال میری والدہ حیات تھیں، انہوں نے، میری بہنوں نے اور کچھ اور رشتہ داروں نے ہمیں اس بات کے لیے قائل کیا کہ ہم اپنے باپ کی برسی کریں۔ ہمارے پاس وسائل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے گھر میں، اگر آپ کو شوق ہے آپ آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو اپنے باپ کو کبھی ایک دن بھی 365 دن ایک دن بھی نہیں بھولتا، تو پھر میں کیوں ایک خاص دن ان کو ان کی برسی کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں کا، یاور اور راشر کا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ ہم اس گھر میں رہتے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، اور خداوند کے فضل سے ہم اس بات پر قائم رہے۔ جو روایات، جو رسمیں
ہمارے بزرگوں نے قائم کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہیں، ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، ان کو چھوڑیے، ترک کیجئے اور ان جھوٹی رسموں کو، جھوٹی روایات کو ترک کرنے کی کوشش کیجئے اگر یہ کلام کے منافی ہیں۔ آج صبح میں آپ کو یہ بھی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح، ورنہ آپ بھی جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہے ایزبل کے فرزند، یعنی ایزبل کی تعلیم کو ماننے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو کسی گناہ کو رائج نہ کریں لیکن ہم ان رسومات کو مان کر جو چلی آ رہی ہیں روایات کی شکل میں، ان کو مان کر ہم ایزبل کے فرزندوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ اس پر غور کیجئے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر لفظ سب کلیسیاؤں استعمال کرتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے تسلی کی بات ہے کہ تھواتیرا کی کلیسیا میں سرزنش کا یہ پیغام نہ صرف تھواتیرا کے لیے، نہ صرف ایشے کوچک کی 7 کلیسیاؤں کے لیے ضروری تھا، بلکہ یہ پیغام جغرافی حدوں اور زمانوں کی قید سے آزاد ہے، اور یہ رہتی دنیا تک عالمگیر کلیسیا کے لیے خدا کا پیغام ہے کہ وہ خدا کے عدل و انصاف، گناہ کی سزا اور گناہوں سے توبہ کی دعوت کو قبول کریں۔ اور آج جو کچھ یسوع نے تھواتیرا کی کلیسیا کو کہا، یسوع آپ کو بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر لفظ لکھا ہے سب کو معلوم ہوگا، تجربے سے معلوم ہوگا، گردوں اور دلوں کو جاننے والا میں ہی ہوں۔ یہاں پر جو اصل زبان میں لفظ لکھے گئے ان سے مراد ہماری باطنی اندرونی شخصیت مراد ہے۔ دل کو عام طور پر ہمارے انسانی خیالات، خواہشات سمجھا جاتا ہے دل کو، اور جو گردے ہیں ان سے مراد ہماری جو سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، یہ استدلال ہے، فہم ہے، یہ مراد لی جاتی ہے۔ کیونکہ گردوں کے لیے یونانی زبان میں لفظ نیفروئی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا جب آپ کسی کلینک پہ جاتے ہیں، نیفرولوجسٹ، یہ وہ ڈاکٹر ہے جو گردوں کی بیماریوں کا ماہر ہوتا ہے۔ سو نیفروئی گردوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ لیکن عبرانی زبان میں جہاں لفظ گردے استعمال ہوا، وہاں پر اس کا یونانی ترجمہ سائیکی کیا گیا ہے۔ سائیکی، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے خیالات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل اور گردے انسانی خیالات، خواہشات، اخلاقی رجحانات، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات کے گھر ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ دل کے لیے بھی یونانی لفظ کارڈیا ہے، اور یہ بھی آپ اکثر سنتے ہیں جب آپ کلینکس پہ جاتے ہیں، کارڈیالوجی یا کارڈیالوجسٹ، ایسا شخص، ایسا ڈاکٹر جو دل کے امراض کا ماہر ہو، کارڈیا۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاموں کی بات چھوڑو، کام تو سب کو نظر آتے ہیں، میں تم میں سے ایک ایک کے دل اور گردوں، یعنی تمہارے خیالات، تمہاری خواہشات، تمہارے احساسات، تمہارے جذبات اور تمہارے خیالات سے بھی واقف ہوں۔ مجھ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے بلکہ سب کچھ واقف ہے، اور میں تمہارے کاموں کے گویا محرکات سے بھی واقف ہوں۔ کام تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے یہ ہمارے خیالات میں جنم لیتا ہے۔
خداوند کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی واقف ہوں، مجھ سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ لفظ بھی بڑے خاص ہیں جہاں پہ یسوع نے کہا میں ہی ہوں۔ یہ یونانی میں ایگو ایمی بڑے خاص لفظ ہیں۔ خروج کی کتاب میں خدا نے موسیٰ سے کہا تھا میں جو ہوں سو ہوں، اور یہ وہی لفظ ہیں ایگو ایمی، میں جو ہوں سو ہوں، یعنی میں ہی ہوں۔ اس کا مطلب خدا کی الوہیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہی ہوں، ایگو ایمی، یہ کہہ کر اپنے آپ کو خدا ثابت کرتے ہیں کہ وہ خدا ہیں۔ میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ یہ مستقبل کی عدالت کا بیان ہے۔ اب بار بار نئے عہد میں پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کاموں کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ مکاشفہ کتاب 20واں باب 12ویں سے 13ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح ہر ایک کے کاموں کے موافق اجر دینے کے لیے آئے گا، اور یہ حتمی اجر اور سزا کی بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح تھواتیرا کو کہتے ہیں کہ نہ صرف میں اس دنیا میں تمہیں سزا دوں گا، بلکہ آخری عدالت کے دن بھی میں تمہیں سزا دوں گا، کیونکہ تمہارے کام ایمان کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ میں آج صبح اسی بات کے ساتھ اپنے پیغام کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ اگر آپ آج صبح یہاں پر بیٹھے ہیں اور خداوند کا پاک کلام آپ کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے، توبہ کیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈیلیبریٹ سن ہے، آپ جان بوجھ کر کوئی کام کرتے ہی جا رہے ہیں، تو آج صبح میں آپ کو اس کے سنگین نتائج بتا کر یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی چھوڑ دیں اور توبہ کریں، تاکہ آپ بڑی مصیبت سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دنیا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، آپ کے گناہ کسی کو نظر نہیں آ رہے، تو پھر خداوند آپ سے کہتے ہیں کہ میں دلوں اور گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں۔ وہ آپ کے خیالات سے بھی واقف ہے، کام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اس کی اس قادر مطلق حیثیت کو قبول کر کے کہ آپ اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، توبہ کیجیے آج صبح۔ خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلہ سے برکت بخشے اور آپ کو خداوند سچے اور حقیقی ایماندار بننے کا فضل عطا کرے۔ اگر زندگی رہی تو تھواتیرا کی کلیسیا پر ہم اگلے اتوار اگلی آیات پر خداوند کے پاک کلام کو سنیں گے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔